بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز یعنی ISPR ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ بلوچستان کے عوام اور نوجوانوں میں پاکستان کے لیے کچھ پنپ رہا ہے۔ ISPR کے زیر اہتمام جاری انٹرنشپ پروگرام میں ڈی جی ISPR کی طلباء کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی۔ اس موقع پر ڈی جی ISPR نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام پاکستان اور صوبے کے درمیان تعلق کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ میجر محمد انور کاکڑ شہید ہمارا بہت شاندار آفیسر اور اس دھرتی کا عظیم بیٹا تھا۔ میجر محمد انور کاکڑ نے پہلے بھی گوادر حملے میں کئی دہشت گردوں کو جہنم موصل کیا۔ پاکستان کو آزاد رکھنے کے لیے ہر روز فوجی آفیسر، جوان اور شہری قربانی دے رہے ہیں۔ کسی بھی علاقے میں آپریشن اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب عوام خود دہشت گردوں کی نشاندہی کریں۔ ایسا نہیں کہ فوج کسی علاقے کو خالی کرائے اور آپریشن کر دے۔ جب فوج واپس جائے گی، دہشت گرد پھر واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی سمجھداری کے ساتھ بہت کچھ کرنا ہوگا، اسی لیے اسے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شہری دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے یا گھر میں بارودی مواد رکھتا ہے تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ڈی جی ISPR نے کہا کہ ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو نہیں دی جا سکتی۔ دہشت گردی کے خلاف عوام نے خود کھڑا ہونا ہے اور عوام کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہمیں بلوچستان کے عوام اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو بھی سامنے لانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام اب بتا رہے ہیں کہ یہاں دہشت گرد ہیں یا ان کے سہولت کار ہیں۔ بلوچستان کے عوام بھی اب ان دہشت گردوں سے عاجز اور تنگ آ چکے ہیں۔ بلوچ عوام سمجھدار اور دور اندیش لوگ ہیں۔ سینکڑوں مثالیں سامنے آئی ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بلوچی اپنے علاقے اور اپنی تقدیر کے مالک بن چکے ہیں۔ ڈی جی ISPR نے کہا کہ کیمبرج یونیورسٹی سے بلوچستان کے مایا ناز سائنسدان صمد یار جنگ بلیدہ اسکول کا فارغ التحصیل ہے۔ شازیب رند بھی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے اور آج اپنی تقدیر کا مالک ہے۔ بلوچستان کی بچیاں اس وقت ضلعوں میں ڈپٹی کمشنرز تعینات ہیں۔ پاکستان تمام لسانی اور علاقائی چیزوں سے ہٹ کر کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجمی کو عربی، کسی عربی کو عجمی، کسی گورے کو کالے اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے۔ جی ناظرین، دوسری طرف چین میں پاک بحریہ کی تیسری ہنگور کلاس آبدوز PNSM منگرو کی لانچنگ تقریب منعقد ہوئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق تیسری ہنگور کلاس آبدوز PNSM مانگرو کی لانچنگ تقریب میں ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف پروجیکٹ 2 وائس ایڈمرل عبدالصمد مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں پاکستان اور چین کے اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس ایڈمرل عبدالصمد نے کہا کہ پاک بحریہ محفوظ اور مشترکہ ماحول کو فروغ دیتے ہوئے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہنگور کلاس آبدوزیں خطے میں طاقت کا توازن اور امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پروجیکٹ یقینی طور پر پاک چین دوستی میں ایک نئی جہت کا اضافہ کرے گا۔ ISPR کی جانب سے جاری ہونے والی تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے چین کے ساتھ 8 ہنگور کلاس آبدوزوں کے حصول کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت 4 آبدوزیں چین میں اور 4 کراچی شپ یارڈ میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت تعمیر کی جائیں گی۔ یہ آبدوزیں جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوں گی جس سے دور تک اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے گا۔ جی ناظرین، دوسری جانب امریکی اضافی ٹیرف کے خطرے کے پیش نظر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی خود انحصاری کے نام نہاد اعلانات کر دیے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ روز امریکی مہم جوئی کا سخت جواب دینے کی گیدڑ بھبکی دیتے ہوئے کہا کہ خون اور پانی ساتھ نہیں بہہ سکتے۔
ظاہر ہے کہ نریندر مودی کے اس بیان میں بہانہ امریکہ اور نشانہ پاکستان ہے، لیکن پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت پر عزم ہے کہ پاکستان کے حصے کے پانی کی ایک بوند بھی بھارتی تسلط میں نہیں جانے دیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم آزادی پر لال قلعے میں خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ کسانوں کے مفادات کے تحفظ کا وعدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت کو عالمی معاشی خود غرضی کے ماحول میں اپنی طاقت پر انحصار کرنا ہوگا۔ مودی نے توانائی میں خود انحصاری، دفاعی نظام کی مقامی تیاری اور قومی مفادات کے مضبوط دفاع کا وعدہ بھی کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خود انحصاری ترقی یافتہ بھارت کی بنیاد ہے اور ملک کو سیمی کنڈکٹر چپس، لڑاکا طیاروں کے انجن، فوجی ساز و سامان، اسپیس اسٹیشنز اور آئندہ دہائی میں دفاعی شیلڈ بنانے پر کام کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ مودی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب امریکہ نے روسی تیل کی خریداری بند نہ کرنے پر بھارت کو 27 اگست سے درآمدی ٹیرف 25 سے 50% بڑھانے کی دھمکی دی ہے۔ جی ناظرین، ادھر اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے گریٹر اسرائیل بنانے کے اشاروں نے پوری مسلم دنیا میں آگ لگا دی ہے اور ہر طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب ممالک اور علاقائی تنظیموں نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے گریٹر اسرائیل کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ نیتن یاہو نے منگل کو اسرائیلی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ گریٹر اسرائیل کے تصور سے بہت انسیت رکھتے ہیں، اس موضوع سے دل سے جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی اسرائیلی سازش کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ بین الاقوامی برادری ایسے اشتعال انگیز تصورات کو یکسر مسترد کرے۔ یہ اقدامات بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور متعلقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مطالبہ تھا کہ بین الاقوامی برادری فوری طور پر ٹھوس اقدامات کرے تاکہ اسرائیل کو خطے کو مزید مستحکم کرنے سے روکا جا سکے۔ دوسری جانب سعودی وزارت خارجہ نے جاری کردہ بیان میں واضح کیا کہ سعودی عرب اسرائیل کے توسیع پسندانہ منصوبوں اور آبادکاری کی پالیسیوں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ سعودی وزارت نے کہا کہ فلسطینی عوام کو تاریخی اور قانونی طور پر اپنی سرزمین پر ایک آزاد اور خود مختار ریاست قائم کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ بیان میں عالمی برادری کو متنبہ کیا گیا کہ اسرائیلی قبضے کی یہ پالیسیاں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور علاقائی و عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ادھر فلسطینی اتھارٹی نے اس بیان کو فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی کھلی نفی اور خطرناک اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ دریا ثنا قطر نے کہا کہ یہ سوچ تکبر اور قبضے کی پالیسی کی عکاس ہے جو خطے میں بحران اور تنازعات کو ہوا دیتی ہے، جبکہ مصر نے اسی خطے میں امن اور استحکام کی کوششوں کے منافی اسے قرار دے دیا ہے۔ مذاکرات کی بحالی اور دو ریاستی حل پر بھی زور دیا ہے۔ اردن نے نیتن یاہو کے الفاظ کو خطرناک اور اشتعال انگیز اضافہ کہا ہے۔ اردن کے وزارت خارجہ کے ترجمان سفیان القذاز نے کہا کہ اسرائیلی قیادت کا منصوبہ اور وہم عرب ممالک یا فلسطینی عوام کے ناقابل تسخیر حقوق پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ یمن نے فلسطینی عوام کی غیر متزلزل حمایت دہراتے ہوئے عالمی برادری خصوصاً سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی رہنماؤں کو جواب دہ بنایا جائے۔ جی ناظرین، اسی دوران ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف پابندیوں کے حق میں نہیں ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین ایران کے ایٹمی مسئلے کے پرامن حل کا حمایتی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یورپین ممالک کی جانب سے اگست تک سفارتی حل نہ نکلنے کی صورت میں ایران پر پابندیوں کے انتباہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین ایران اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف پابندیوں کے حق میں نہیں اور اس معاملے کے سیاسی اور پرامن حل پر زور دے گا۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران پر پابندیاں نافذ کرنے سے فریقین کے درمیان اعتماد کو نقصان پہنچے گا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین ایٹمی عدم پھیلاؤ اور خطے میں امن و استحکام کی حمایت جاری رکھے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔